الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارا پچھلا درس فقہی مسئلے سے متعلق تھا صلاۃ کی قولی سنتیں، السنن القولیہ للصلاۃ، صلاۃ جسے نماز کہہ دیتے ہیں کہ قولی سنتیں یعنی وہ سنتیں جو زبان سے کہنے کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ سب سے پہلی قولی سنت کون سی ہے؟ دعائے ثنا یا دعائے استفتاح، اور دوسری سنت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، استعاذہ، اور تیسری سنت ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، اور چوتھی سنت ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت ملانا، اور پانچویں سنت رکوع اور سجدے میں تسبیح کہنا، اور چھٹی سنت ربنا ولک الحمد کے بعد کی جو ثابت دعائیں ہیں وہ پڑھنا، اور ساتویں سنت دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھنا، اور آٹھویں سنت ہے کہ پہلے تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور نویں سنت ہے کہ پہلے تشہد کے بعد یا دوسرے تشہد کے بعد درود پڑھنے کے بعد دعا کرنا، اور 10ویں سنت ہے دوسرا سلام پھیرنا۔ آج انشاءاللہ ہم عملی سنتوں کو، فعلی سنتوں کو معلوم کریں گے کہ صلاۃ کی فعلی سنتیں کون کون سی ہیں۔ پہلی سنت ہے رفع الیدین، عملی سنت جو کہ اعضاء سے کی جاتی ہے۔ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت، اور رکوع میں جاتے ہوئے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تشہد اول سے اٹھتے ہوئے۔ تو کتنے ہو گئے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت ایک، دوسرا رکوع میں جاتے ہوئے، تیسرا رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور چوتھا تشہد اول سے اٹھ کر کے۔ اس کی دلیل ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے کندھوں کے سامنے، اسے کندھا کہتے ہیں نا، اس کے سامنے، اپنے کندھوں کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب صلاۃ کا افتتاح کرتے تھے، جب صلاۃ کو شروع کرتے تھے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت یہ ہو گیا۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے تب، رکوع کے لیے جب تکبیر کہتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب رفع الیدین کرتے تھے۔ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، یہ ہے حدیث متفق علیہ، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 218، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 390، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 255، اور سنن نسائی میں دوسری جلد میں 122 صفحے پر۔ تو اس طرح سے یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے جو امام نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر، جب صلاۃ میں داخل ہوتے تھے، صلاۃ شروع کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ یدیہ، اور جب رکوع میں جاتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ یدیہ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ یدیہ، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے پھر کھڑے ہوتے تھے تیسری رکعت کے لیے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے، وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، یعنی یہ ان کی بات اپنی نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ آپ سے سن کے یا آپ کو دیکھ کر کے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور صحیح سنن ابی داؤد میں 663 نمبر پر ہے،
اور اسی طرح سے اصل ابو داؤد میں 727 نمبر پر ہے۔ تو یہ حدیث ہو گئی جو ہے ان جگہوں کے بارے میں رفع الیدین کی عملی سنت۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھتے گرتے، یعنی جس وقت بھی صلاۃ میں اٹھنا ہے گرنا پایا جائے، ایک حالت سے دوسری حالت کی تبدیلی پائی جائے، اس میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے رفع الیدین کیا جب آپ نے رکوع کیا، اور جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا، اور جب آپ نے سجدہ کیا، اور جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اور آپ رفع الیدین اس طرح کرتے تھے کہ آپ کانوں کی لو، یہ فروع کہتے ہیں، کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ تو گویا رفع الیدین کبھی کبھار اگر آدمی سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی کر لے تو کیا جا سکتا ہے، یہ بھی سنتوں میں سے ہے، صلاۃ کی سنتوں میں سے۔ ہمیشہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ بعض صحابہ سے انکار ہے کہ سجدے میں اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب آپ کبھی کبھی کرتے تھے، اس لیے ان صحابہ نے انکار کیا جنہوں نے اس کو نہیں دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے بیان کیا۔ تو اس طرح سے یہ رفع الیدین کی سنت ہے۔ تو یہ ہو گئی صلاۃ کی پہلی عملی سنت۔ صلاۃ کی دوسری عملی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے سینے پر رکھ لیا جائے۔ داہنے ہاتھ کو داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھ لیا جائے۔ سینہ کشادہ ہے، پیٹ سے اوپر جو حصہ ہے وہ سب سینے میں آتا ہے، یہاں رکھ لیں، کچھ لوگ یہاں رکھ لیتے ہیں، یہ گردن ہو گیا، اور کچھ لوگ یہاں پیٹ پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو نہ پیٹ پر نہ گردن پہ بلکہ سینے پہ رکھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ آدمی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں بازو پہ رکھے صلاۃ کے اندر۔ ذراع کہتے ہیں اس حصے کو ذراع کہتے ہیں، اور اس حصے کو رسغ کہتے ہیں، اور اس کو کف کہتے ہیں عربی میں، کف، رسغ، ذراع۔ تو یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذراع پہ رکھے۔ تو اس طرح اگر آپ نے رکھا ہاتھ تو کہاں پہنچے گا؟ وہ خود بخود سینے پہ پہنچ جائے گا۔ یہاں سینے کا بیان نہیں ہے اس حدیث میں، سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث، لیکن یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ صلاۃ کے اندر اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ اور ابو حازم کہتے ہیں لا اعلمہ الا ینمی ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم دیا جاتا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور مختصر بخاری میں 402 نمبر پر ہے، اور اصل بخاری میں 740 نمبر پر ہے یہ حدیث۔ اور اس سے پہلے والی حدیث کا شاید میں نے نہیں بتایا، جو کیا نام ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، وہ بھی ہے صحیح نسائی میں 1040 پر، اور اصل نسائی میں ہے 2006 پر۔ چلیے یہ رکھتے ہیں، اس میں حوالے زیادہ آسان صورت میں رکھے گئے۔ تو یہ ہو گیا دوسری عملی سنت، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھنا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے جو وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ پڑھی، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، اپنے سینے پہ رکھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ البانی نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں 352 نمبر پر اس کی تخریج کی ہے، اور ایسے ہی یہ صحیح ابن خزیمہ میں 479 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہو گئی اس تعلق سے 2 حدیثیں، ایک حدیث ہو گئی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی، اور ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھنا یہ صلاۃ کی عملی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ تو 2 سنتیں ہو گئی آج۔ پہلی سنت رفع الیدین کرنا مختلف مقامات پر، اور دوسری سنت
سینے پر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ تیسری سنت، عملی سنت، سجدے کی جگہ پر اپنی نظر رکھنا، اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھنا۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کعبہ سے نکلنے تک اپنی نظروں کو اپنے سجدے کی جگہ ہی پہ رکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو آپ نے اس میں 2 رکعتیں بھی پڑھی تھیں، 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھیں کعبہ کے اندر، اس وقت بھی آپ نے اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر رکھا تھا۔ یہ حدیث جو ہے صفت الصلاح میں 69 نمبر پہ ہے، اور اسی طرح سے مستدرک حاکم میں 479 نمبر پہ حدیث ہے۔ تو اس سے یہ ایک عملی سنت معلوم ہوئی کہ ہماری نظریں سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر نہیں گھمانا چاہیے۔ اگلی سنت ہے کہ رکوع میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رکوع میں وہ طریقے، وہ صفات اختیار کیے جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں سنت کے طور پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے سر کو اوپر اٹھا کے رکھتے تھے اور نہ جھکا کے رکھتے تھے، ولیکن بین ذالک، لیکن اوپر اٹھنے اور نیچے جھکنے کے درمیان میں ہوتا تھا۔ تو گویا پیٹھ اور سر بالکل برابر رہے اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر رہیں۔ اسی طرح سے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی صلاح کا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے۔ تو گویا گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے، نہ کہ ایسے رکھ کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہاتھوں کو کھلا رکھ کے گھٹنوں کو پکڑ لیا جائے۔ ثم حسر ظہرہ، پھر اپنے پیٹھ کو بالکل درست اور سیدھی رکھتے تھے۔ تو یہ ہو گئی جو ہے ابو حمید رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھی رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح نسائی میں 1040 نمبر پہ ہے، نہیں صفت الصلاح میں 110 نمبر پہ ہے، اور صحیح بخاری میں 828 نمبر پر ہے، اور سنن نبی داؤد میں 717 نمبر پر ہے۔ اور ایسے ہی وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج اصابعہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو کھلی رکھتے تھے، اسے بند نہیں رکھتے تھے کہ بند کر کے گھٹنا پکڑیں، بلکہ انگلیوں کو کھلی رکھ کے گھٹنے کو پکڑتے تھے۔ تو یہ ساری جو کیفیت ہے کس میں آتی ہے؟ سنت میں آتی ہے، سنتوں میں آتی ہے۔ صلاح کے اعمال بتائے گئے کہ صلاح کے اعمال میں کچھ چیزیں ارکان ہیں، کچھ چیزیں فرائض اور واجبات ہیں، اور کچھ چیزیں سنتیں ہیں۔ تو سنت میں یہ ہے کہ رکوع میں سر اور پیٹھ برابر رہے اور انگلیوں کو اچھی طرح سے گھٹنے پر کھول کر کے پکڑ لیا جائے۔ اسی طرح سے ابو حمید رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ ایسے رکھتے تھے جیسا کہ جو ہے اسے پکڑے ہوئے ہوں، اور اپنے ہاتھوں کو کمان کی طرح بنا لیتے تھے اور بازو سے الگ رکھتے تھے۔ جیسے تیر میں کمان ہو تو ٹیڑھی ہوتی ہے ایک تو کمان، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ دور بھی ہوتی ہے، اصل جو دھاگا ہوتا ہے اسے دور ہوتی ہے، اسے ٹیڑھی سی۔ تو اسی طرح سے آدمی اپنے ہاتھوں کو ایسے بغل سے چپکائے ہوئے گھٹنا نہ پکڑے، بلکہ ہاتھوں کو اپنے بدن سے دور رکھ کے گھٹنے کو پکڑے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور صحیح ترمذی میں 214 نمبر پر ہے، اصل ترمذی میں 259 نمبر پہ، اور سنن نبی داؤد میں 720 نمبر پہ۔ تو یہ ہو گئی 4 سنتیں۔ 5ویں سنت ہے کہ سجدہ جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھا جائے، زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھا کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے
پہلے رکھا کرے. تو حدیث ہی میں اونٹ کیسے بیٹھتا ہے اس کی گویا شرح بھی ہو گئی, چھوڑا نہیں گیا. حدیث میں بتایا گیا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھو اور گھٹنوں کو بعد میں. یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں 746 نمبر پر ہے, اور اصل ابو داؤد میں 825 نمبر پر ہے, اور سنن نسائی میں 207 نمبر پر, اور اسی طرح سے 656 نمبر پہ. نمبر مختلف ہوتے ہیں. یہ مسند احمد میں 656 نمبر پر ہے. نمبروں کے معاملے میں ایک بات یاد رہے کہ کبھی کبھی ایک حدیث کا نمبر ایک پروگرام میں دوسرا ہوتا ہے, ایک کتاب میں دوسرا ہوتا ہے, ایک تیسری کتاب میں دوسرا ہوتا ہے. وجہ کیوں ہوتی ہے؟ سب کے گننے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ایک صحابی سے اگر 3 سند سے حدیث آئی ہے, کوئی اسے ایک ہی مانتا ہے کہ ایک ہی صحابی ہے, الفاظ اگرچہ مختلف ہیں, صحابی ایک ہی ہیں اس لیے حدیث ایک ہی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں, اس میں تھوڑا سا فرق ہے, اس میں تھوڑا سا فرق ہے, اس لیے یہ 3 چیز ہے, 3 حدیثیں ہیں. تو جو ایک گنے گا اس کے یہاں نمبر کچھ اور ہوگا, اور جو 3 گنے گا اس کے یہاں نمبر کچھ اور ہوگا. اسی لیے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے فلاں نمبر بتایا اور میں نے فلاں پروگرام میں دیکھا یا فلاں کتاب میں دیکھا تو وہ نمبر نہیں ہے. تو اسے تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھ لیں یا الفاظ کے ساتھ دیکھ لیں. ابھی الحمدللہ ایک ویب سائٹ جو ہے محدث یا کتاب و سنت .com کر کے ایک ویب سائٹ ہے بہت بہترین, انہوں نے حدیث کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ان کے علم میں ایک حدیث کے جتنے نمبر پائے جاتے ہیں سارے نمبروں کو انہوں نے لنک کر دیا ایک دوسرے سے. اگر آپ ایک نمبر ڈھونڈیں گے دوسرے نمبر پہ ہوگی تو وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اگر وہ ویب سائٹ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے حل رہے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ ہو گئی کتنے نمبر کی سنت؟ 5ویں سنت کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو پہلے ہاتھوں کو رکھے. 6ٹھی سنت یہ ہے کہ سجدہ اس طرح کرے جس طرح حدیث میں بیان ہوا ہے. اس کی تفصیل کیا کیا ہے سجدے کی کیفیت؟ ابو حمید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو نہ ہی بچھا دیتے اور نہ ہی پکڑ کے رکھتے, نہ ہی پکڑ کے رکھتے اور نہ ہی پوری طرح بچھا دیتے, لیکن درمیان میں ہوتا. نہ بہت ہی ایک دم بچھانے کا اہتمام کریں گے ایسے, اور نہ ہی بہت سمیٹ کے رکھیں, سمیٹ لیں, بلکہ اس کے درمیان یعنی نارمل حالت میں آپ اسے رکھیں. وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ, اور پیروں کی انگلیوں کے کنارے کو قبلہ رخ رکھیں. جب پیر کھڑے کریں تو پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی, تو بہت سے ایسے پیچھے ہی رکھے رہتے ہیں, ایسے کر رہتے ہیں, تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق یہ ہے کہ پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں. یہ حدیث جو ہے صحیح سنن ابی داؤد میں 672 نمبر پر ہے, اور ایسے ہی یہ حدیث اصل ابو داؤد میں 718 نمبر پر ہے, اور بخاری میں 828 نمبر پر ہے. اور ایسے ہی برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھ دو اور اپنی کہنیوں کو اٹھائے رکھو. کہنی کہتے ہیں نا, تو ہتھیلیوں کو تو زمین پہ رکھیں لیکن کہنی کو زمین پہ نہ بچھا دیں کہ اسے پورا بچھا دیں. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک پورا کا پورا سجدے میں بچھا دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں. آپ صرف ہتھیلیاں زمین پہ رکھیں اور کہنیوں کو زمین سے اٹھا کے رکھیں گے. اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے صفت و صلاۃ النبی میں 126 نمبر پر ہے, اور صحیح مسلم میں 494 نمبر پہ. اگلی حدیث عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھوں میں اتنی دوری بناتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی. یعنی ایسے بازو سمیٹ کے نہیں رکھتے تھے بلکہ سجدے میں اس طرح سے بازو کھلا رکھتے تھے کہ بغل کی سفیدی آپ کی چمکتی رہتی تھی اور نظر آتی تھی. یہ حدیث متفق علیہ ہے, بخاری میں 807 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 495 نمبر پہ. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا. آپ میرے ساتھ میرے بستر پہ ہی لیٹے تھے, لیکن جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بستر پہ موجود نہیں ہیں. میں نے آپ کو تلاش کیا تو میں نے پایا کہ آپ سجدہ کیے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں ایڑیوں کو جوڑے ہوئے ہیں, ملائے ہوئے ہیں, اور اپنے پیروں
کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیے ہوئے ہیں۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب تلاش کیا، حدیث کے الفاظ ہیں فوجدتہ ساجدن، میں نے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا، راسن عقبہ، عقب کہتے ہیں پیر کی جو ایڑی ہوتی ہے، تو ایڑیوں کو ملا ہوا پایا، تو سجدے میں گویا دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں اور آپ کی انگلیاں قبلہ کی طرف تھیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے رات میں تہجد کی صلاح میں یا رات میں نفل پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ سجدہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یہ حدیث صفت و صلاۃ النبی میں 126 نمبر پر اور سنن ابن خزیمہ میں 654 نمبر پر اور بیہقی میں دوسری جلد میں 116 نمبر صفحے پر۔ اور اسی طرح سے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کو خوب غور سے دیکھوں گا کہ آپ صلاۃ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی حدیث میں ذکر کی، پھر انہوں نے سجدے کا جب بیان کیا تو کہتے ہیں ثم ہوا، پھر آپ گرے، یعنی رکوع سے سجدے میں گرے، فسجدہ، آپ نے سجدہ کیا، فصار رأسہ بین کفیہ، آپ کا سر آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں تھا، یعنی سجدہ میں آپ نے اس طرح کیا کہ سر دونوں کندھوں کے بیچ میں، نہ کہ ایسا ٹیڑھا کر کے سجدہ کرے، نہ کہ ایسا ٹیڑھا کر کے سجدہ کرے، نہیں، سجدہ بالکل سیدھا کہ دونوں کندھوں کے بیچ میں ہی سر رہے، تو یہ سجدے کی سنتوں میں سے ہے۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابن خزیمہ میں 641 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے تھے۔ یہ حدیث صفت و صلاۃ النبی میں 123 نمبر پہ اور سنن ابن خزیمہ میں 642 نمبر پہ اور بیہقی میں دوسری جلد میں 112 صفحے پر۔ اور برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کر کے اپنی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے اور ہتھیلیوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے۔ تو اس طرح رکھیں گے تو حدیثیاں قبلہ رخ رہیں گے، ایسا یا ایسا کر کے نہیں رکھیں گے، سجدے میں ایسا کر لیے تو قبلہ رخ نہیں ہوگا، ایسا کر لیے تو قبلہ رخ نہیں ہوگا، قبلہ کی طرف ہاتھ کی بھی انگلیاں رہیں اور پیروں کی بھی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں۔ تو یہ ہے سجدے کی حالت میں جن جن سنتوں کا بیان ہوا ہے ان سنتوں کا اہتمام۔ اگلی سنت ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان ایسے بیٹھیں جیسے کہ حدیث میں بیٹھنے کا بیان ہے، یہ عملی سنت ہے۔ کیسے بیٹھنے کا بیان ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وَكَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پیر بچھا لیتے تھے اور دایاں پیر کھڑا رکھتے تھے، دایاں پیر کھڑا ہو گیا ادھر کا اور بایاں پیر بچھ گیا اور بایاں پیر پہ بیٹھ گئے، تو یہ ہو گئی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی سنت۔ یہ حدیث مختصر صحیح مسلم میں 302 نمبر پر ہے اور اصل مسلم میں 498 نمبر پر ہے، اور اسی طرح سے حدیث کی اور بھی کتابوں میں ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ صلاۃ کی سنت یہ ہے کہ دائیں قدم کو کھڑا رکھا جائے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھا جائے اور بائیں پر بیٹھا جائے، بائیں پر بیٹھا جائے، دائیں کو کھڑا رکھا جائے۔ یہ حدیث صحیح سنن نسائی میں 1109 نمبر پر ہے اور اصل نسائی میں دوسری جلد کی 236 نمبر صفحے پر ہے۔ اور امام طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں پیروں کے ایقاع کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایقاع سنت ہے۔ ایقاع کیا ہوتا ہے؟ ایقاع یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی داہنا پیر بھی کھڑا رکھے اور بایاں پیر بھی کھڑا رکھے اور اس کے بیچ میں بیٹھ جائے۔ کبھی دیکھا بعض لوگوں کو ایسا بیٹھتے ہوئے، داہنا ادھر کھڑا ہے، بایاں ادھر کھڑا ہے، بیچ میں اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ان سے پوچھا گیا کیا یہ سنت ہے؟ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی اس کو صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گویا کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی بیٹھے ہوں گے جس کو دیکھ کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے سنت قرار دیا، تو ایسا بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث مختصر صحیح مسلم میں 303 نمبر پر ہے اور اصل صحیح مسلم میں 536 نمبر پر ہے اور ابو داؤد، ترمذی اور بھی حدیث کی کتابوں میں۔ تو
تو یہ ہو گئی 7ویں سنت کی دونوں سجدوں کے درمیان ایسے ہی بیٹھے جیسا کہ بیٹھنے کا حدیث میں ذکر ہے۔ 8ویں عملی سنت یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد اس وقت تک سیدھے کھڑا نہ ہو جب تک کہ سجدہ سے اٹھ کے اطمینان سے بیٹھ نہ جائے، یعنی سجدہ سے اٹھے تو بیٹھ جائے، بیٹھ کے پھر کھڑا ہو۔ اس کو جو ہے کچھ اہل علم کہتے ہیں جلسے استراحت، یعنی آرام کرنے والی بیٹھک۔ تو آپ نے سجدہ کیا، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے، تو وہ دونوں سجدوں کے درمیان کی بیٹھک ہوئی وہ، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا، پھر دوسرے سجدے سے اٹھے، پھر اطمینان سے بیٹھ گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے۔ اس سلسلے میں ابو قلابہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جب آپ اپنی طاق رکعت والی میں ہوتے تھے، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، آپ طاق رکعتوں میں ہوتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں، لم ينہض حتی یستوی قاعدا، اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ باقاعدہ بیٹھ نہ جائیں، برابر بیٹھ نہ جائیں۔ تو گویا آپ سجدے سے اٹھتے تھے، پھر اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے مختصر بخاری میں 437 نمبر پر ہے، اور صحیح بخاری اصل میں 823 نمبر پر ہے، اور اسی طرح سے ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ تو یہ ہو گئی 8ویں سنت کہ دوسرے سجدے سے اٹھے تو اطمینان سے بیٹھ کر کے پھر آدمی کھڑے ہو۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ جب ایک رکعت سے اگلی رکعت کے لیے اٹھنے لگے تو زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھے، یعنی ہاتھوں کو زمین سے ٹیک کر کے پھر اٹھے۔ اس سلسلے میں ابو قلابہ کی روایت ہے، کہتے ہیں مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ہماری مسجد میں صلاح پڑھائی، اور انہوں نے کہا انی لاصلی بکم وما ارید الصلاح، میں تمہیں ابھی صلاح پڑھ کے بتاتا ہوں، حالانکہ میرا صلاح پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تعلیم دینے کا ارادہ ہے کہ صلاح کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں صلاح نہیں پڑھنا چاہتا، ولیکن ارید ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلاۃ پڑھا کرتے تھے، آپ کی صلاۃ کیسے ہوتی تھی، یہ دکھلانا مقصود ہے۔ تو گویا کبھی کبھی لوگوں کو سکھانے کے لیے ایسے وقت بھی صلاح پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلاۃ نہ ہو، تعلیم کے لیے کہیں بھی صلاح پڑھ کے انسان عملی طور پر بتا سکتا ہے، یہ صحابہ کا یہ طریقہ ہے۔ تو ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ پھر کیسے پڑھ کے بتائیے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ شیخ ہیں عمرو ابن سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی صلاح کی طرح پڑھتے تھے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی صلاح جا کے دیکھ لو، ویسے ہی انہوں نے پڑھ کے بتایا تھا۔ اور یہ شیخ عمرو ابن سلمہ کیسے پڑھتے تھے؟ عمرو ابن سلمہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیب تھے نا، نہیں وہ دوسرے ہیں، وہ عمر بن ابی سلمہ ہے، دونوں مکس ہو رہا ہے، نہیں عمرو ابن سلمہ یہ دوسرے شیخ۔ عمرو ابن سلمہ کے بارے میں کہتے ہیں، ایوب کہہ رہے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، اور یہ شیخ تکبیر پوری طرح پڑھتے تھے، اور جیسے تکبیر میں بہت سارے لوگ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ کبھی اللہ میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی اکبر میں کمی ہو جاتی ہے، تو نہیں، وہ اللہ اکبر پوری تکبیر مکمل طرح پڑھتے تھے، اور جب دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور زمین پہ ٹیک لگا لیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو گویا ایک تو جلسے دونوں سجدے کے بعد بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، اور جب بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد پھر ٹیک لگا لیتے تھے، ٹیک لگا کے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ صلاح کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 824 نمبر پر ہے، اور مختصر بخاری میں 437 نمبر پر ہے، اور اسی طرح سے بیہقی میں اور حدیث کی اور بھی دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ ایک سنت ہوئی کہ ٹیک لگا کر کے آدمی اٹھے۔ آخری سنت یا 10ویں سنت یہ ہے کہ دونوں تشہد کی حالت میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھنا ثابت ہے ویسے آدمی بیٹھے۔ کیسے ثابت ہے آپ سے؟ ابو حمید
رضی اللہ عنہ کی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں میں بیٹھتے تھے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، آپ اپنے بائیں پیر پہ بیٹھتے تھے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور داہنے کو کھڑا رکھتے تھے. اس کا تو بھی بیان ہو چکا، داہنے کو کھڑا رکھتے تھے اور بائیں پر بیٹھ جاتے تھے. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، تو آپ اپنے بائیں پیر کو آگے بڑھا دیتے تھے اور داہنے کو کھڑا رکھتے تھے اور اپنے سرین پر بیٹھ جاتے تھے. تو گویا بایاں پیر داہنے پیر کی طرف بڑھا دیتے تھے، دائیں کو کھڑا رکھتے تھے، بائیں کو دائیں کے پاس بڑھا دیتے تھے اور اپنی سرین پر بیٹھ جاتے تھے. تو یہ رہی صورت جو ہے دوسری تشہد میں بیٹھنے کی، جس کو اہل علم نے تورک کا نام دیا ہے. تورک یعنی اپنے سرین کے بل بیٹھنا. یہ حدیث مختصر بخاری میں 448 نمبر پر ہے اور بخاری میں 828 نمبر پر ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاح کے اندر بیٹھتے تھے تو اپنی داہنی ہتھیلی کو اپنی داہنی ران پہ رکھتے تھے اور اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے تھے اور اس انگلی سے جو انگوٹھے کے بغل میں ہے اس سے اشارہ کیا کرتے تھے. انگوٹھے کے بغل والی انگلی سے اشارہ، تو انگلیوں کو گویا سمیٹ لیتے تھے. سمیٹنا یہ بھی ہوا، سمیٹنا یہ بھی ہوا ہے نا. تو چاہے اس طرح سمیٹ لیں چاہے ایسے سمیٹ لیں، اور یہ انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اس سے اشارہ کرتے تھے. وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اور بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پہ رکھ لیتے تھے. تو بایاں ہتھیلی بائیں ران پر، دایاں ہتھیلی دائیں ران پر، البتہ انگلیوں کو سمیٹ کر کے اور اس انگلی سے جو انگوٹھے کے بغل میں ہے اس سے اشارہ کیا کرتے تھے. یہ اس کو اشارہ کہا جاتا ہے، اس کو اشارہ. یہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ اشارہ نہیں ہوا، یہ اٹھانا گرانا ہوا، رفع اور خفض. اس لیے بہت سارے علماء نے اس کا انکار کیا ہے کہ سنت یہ نہیں ہے، تو یہ تو اٹھانا گرانا ہوا. اشارہ یہ ہوا کہ آپ ایسے اشارہ کرتے رہیں، یہ اشارہ ہے. تو یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 851 نمبر پر ہے اور صحیح مسلم میں 580 نمبر پر ہے اور اصل ابو داؤد میں 972 نمبر پہ ہے. اسی طرح سے نافع رحمہ اللہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب صلاح کے اندر بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے. ابھی اس سے پہلے کیا بیان ہوا تھا، کہاں رکھ لیتے تھے؟ رانوں پر رکھ لیتے تھے. اس میں کیا ہے، گھٹنے پر رکھ لیتے تھے. تو تھوڑا سا فرق ہوا، تو کبھی گویا ران پہ آدمی رکھ لے اور کبھی گھٹنے پر رکھ لے. اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اپنی انگلی ہی پر نظر رکھتے تھے. اشارہ بِاُصْبُعِهِ، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، اور اپنی نگاہوں کو اسی انگلی پہ رکھتے تھے. پھر کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ انگلی کا اشارہ شیطان پر لوہے سے بھی سخت ہے. یہ حدیث حسن ہے، علامہ البانی نے اسے ذکر کیا ہے صفت صلاۃ النبی میں 140 نمبر پہ اور مسند احمد میں یہ 721 نمبر کی حدیث ہے. تو یہ ہو گئی 10ویں سنت، جس میں کیا نام ہے، تشہد میں بیٹھنے کے مختلف طریقے ذکر کیے گئے. تو یہ کل آج کے درس میں صلاۃ کی عملی سنتوں کا ذکر کیا گیا. پچھلے درس میں قولی سنتوں کا ذکر کیا گیا تھا. تو عملی سنتوں میں آیا رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تشہد اول کے بعد اٹھتے ہوئے. اور دوسری سنت داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا سینے کے اوپر. اور تیسری سنت سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا. اور چوتھی سنت رکوع میں وہ طریقہ کار اختیار کرنا جو مختلف حدیثوں میں بیان ہوا. اور پانچویں سنت جو ہے سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھنا، گھٹنے کو بعد میں رکھنا. اور چھٹی سنت سجدے میں وہ اعمال کرنا جو کہ مختلف حدیثوں میں مختلف انداز سے بیان کیے گئے. اور ساتویں سنت دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا. اور آٹھویں سنت
کہ سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھنا، دوسرے سجدے سے اس وقت تک نہ کھڑے ہونا جب تک کہ اطمینان سے بیٹھ نہ جائے، یعنی بیٹھ کر کے پھر کھڑے ہونا۔ اور 8ویں سنت کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھنا۔ اور 10ویں سنت تشہد اول اور تشہد ثانی میں بیٹھنے میں ان طریقوں کو اختیار کرنا جو کہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ رہیں سنتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ درجات بلند ہوتے ہیں، ثواب بڑھتا ہے، اتباع کامل ہوتی ہے اور کمیاں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔